جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ جی ہاں، بالکل خبریں ہیں۔ کل ہم نے دیکھا شہر کراچی میں ایک قدیم درسگاہ قدیم جو ہے وہ معذر تعلیم اسلامیہ کالج کراچی کو جو ہے وہ ایک دم سے پولیس پہنچ کے وہاں پہ اس کا قبضہ خالی کرانے کے لیے بقول پولیس کے کہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں کہ اسلامیہ کالج پہ جو ہے غیر قانونی لوگوں کا قبضہ ہے، اس قبضے کو ختم کرایا جائے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اچانک جو ہے میڈیا پہ خبریں چلنا شروع ہوئی اور طلبہ بھی آنا شروع ہو گئے، اور وہاں کے اسٹوڈنٹس نے آ کے بھرپور مزاحمت کی اور کہا کہ ہم یہ درسگاہ خالی نہیں کریں گے، اب تک جو ہے اس کا فیصلہ مکمل نہیں ہوا، اور ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے۔ نہ ہی اس کے اوپر حکومت سندھ نے کوئی متبادل جگہ کا انتظام کیا، نہ ہی حکومت سندھ نے کوئی متبادل بلڈنگ کا انتظام کیا کہ اگر یہاں پر جو کہ اسلامیہ کالج میں جو اسٹوڈنٹس کی جو پڑھائی جاری و ساری ہے، اگر اس کو خالی کرا دیا جائے گا اچانک سے، تو باقی طلبہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ جو طلبہ یہاں پہ حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے؟ کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ ہم نے دیکھا کہ پولیس نے جو ہے وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے حکم کے نام پہ جا کے اچانک سے جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہاں پہ بلڈنگ کو جو ہے وہ اسلامیہ کالج کی بلڈنگ کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، اور پولیس کا یہ موقف تھا کہ کیونکہ ہمیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ اس کو خالی کرا کے جو ان کے ٹرسٹی ہیں ان کے حوالے کیا جائے۔ لیکن جب طلبہ نے وہاں پہ مزاحمت کی تو طلبہ کو جو ہے وہ بدترین تشدد کا جو ہے نشانہ بنایا گیا پولیس کی جانب سے، ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا۔ اور آج کل کراچی پولیس نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے، چاہے وہ ہیلتھ نرسز ہوں یا ٹیچرز ہوں یا کوئی بھی طبقہ زندگی کا جو ہے وہ شہری ہو یا بندہ ہو یا لوگ ہوں، جا کے مظاہرہ کرتے ہیں، پورا من مظاہرہ کرتے ہیں، کراچی پولیس جاتی ان کے اوپر لاٹھی چارج شروع کر دیتی ہے، واٹر کینن سے ان پہ جو ہے وہ پانی کا جھڑکاؤ شروع کر دیتی ہے، ان پہ تشدد شروع ہو جاتے ہیں، مارنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ نرسز کے اوپر خاص کر کے جو اپنے کورونا ہیلتھ الاؤنس کے حوالے سے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے، نرسز کے اوپر، خاص کر کراچی کی بیٹیوں کے اوپر، کراچی کی عورتوں کے اوپر کراچی پولیس نے بدترین تشدد کیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، ان کو جو ہے وہ ڈنڈا ڈولی کر کے ان کو جو ہے موبائلوں میں ڈالا گیا، ان کو تھانے میں بند کیا گیا، ان پہ ایف آئی آر درج کی گئی۔ تو یہ کراچی پولیس نے ایک عجیب سا جو ہے تشدد کرنے کا ایک وتیرہ بنا لیا، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس ان کے سامنے نہیں آتے، کوئی یونائٹڈ نیشنز کا جو ہے وہ اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے وہ ان کے سامنے نہیں آتا، جو آئین پاکستان میں لوگوں کو، پاکستان کے شہریوں کو جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں وہ ان کے سامنے نہیں آتے۔ حکومت سندھ ان کو نہیں روکتی، محکمہ داخلہ ان کو نہیں روکتا، وزیر اعلیٰ سندھ ان کو نہیں روکتا، پولیس کو آئی جی پولیس نہیں روکتا، ڈی آئی جی پولیس نہیں روکتا، ایڈیشنل آئی جی کراچی نہیں روکتا۔ بس ان کو کہا ہے کہ آپ نے جی احتجاج کو ختم کرنا ہے، حکمت عملی آپ کی ہے، اور انہوں نے ڈنڈا گردی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کل ہم نے جو دیکھا کہ اسلامیہ کالج کے طلبہ پہ تشدد کیا گیا، جب معاملات بہت بڑے، میڈیا پہ اس کے خبریں چلنا شروع ہو گئیں، بریکنگ نیوز چلی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ سیکٹری تعلیم جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کے وہ پہنچتے ہیں، اور وہ جا کے وہاں پہ پولیس سے مذاکرات کرتے ہیں، اور پولیس کو بتاتے ہیں ابھی یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ کیس جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کا فیصلہ ابھی سندھ ہائی کورٹ نے نہیں دیا کہ یہ پولیس اس سے قبضہ خالی کرا کے جو دعوے دار ہیں ان کے حوالے کر دے۔ یعنی کہ پولیس نے جو ایکشن کیا وہ انلیگل ایکشن کیا، پولیس نے جو ایکشن کیا وہ انلیجیٹیمیٹ ایکشن کیا، پولیس نے جو ایکشن کیا وہ غیر قانونی ایکشن کیا، اور پولیس نے جو ایکشن کیا وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے کیا۔ جی ہاں بالکل، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہاں پہ ایس ایس پی ایسٹ موجود تھے، کیا حکام بالا یا پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہے یہ جو پولیس کا جو ایکشن ہوا ہے، جو انہوں نے تشدد کیا، اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے یا محکمہ جاتی کوئی کارروائی ہوگی؟ اب تک اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جب سیکٹری تعلیم نے جا کے بتایا کہ اب تک یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور ہم اس طرح سے طلبہ کے مستقبل کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے، تو جب اس کے بعد جا کے پولیس جو ہے وہاں سے پیچھے ہٹی، اور اب یہ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر سندھ پولیس، کراچی پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار کیوں بنی، اور انہوں نے کس کے حکم پہ جا کے بغیر کسی عدالتی حکم کے، واضح حکم کے، انہوں نے عدالتی حکم کے حوالے سے جھوٹ بولا، اور جا کے انہوں نے وہاں پہ طلبہ پہ تشدد کیا اور اس بلڈنگ کو، اسلامیہ کالج کی عمارت کو خالی کرانے کی کوشش کی۔ تو یہ شہر کراچی میں ایک بڑی خبر ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے عائشہ باوانی اسکول کو خالی کرایا جا چکا ہے، ڈی جے کالج کی عمارت کو خالی کرایا جا چکا ہے، لیکن اب یہ تیسری قدیم کراچی کی جو ہے وہ تعلیم کا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، جس کو جو ہے خالی کرانے کی کوشش گئی، جو قابل مذمت ہے۔ اگر ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ بھی آتا ہے تو اس حوالے سے
سے پہلے متبادل انتظام کیا جائے اور متبادل بلڈنگ فراہم کی جائے، متبادل عمارت فراہم کی جائے۔ اگر وہ فیصلہ آتا ہے کہ اسلامیہ کالج کو خالی کرانا ہے اور یہ غیر قانونی قبضہ ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرتی ہے تو اس پہ جو ہے قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور پہلے متبادل جگہ کا انتظام کیا جانا چاہیے جہاں پہ طلبہ اپنی تعلیم جاری و ساری رکھ سکیں اور کراچی کے لوگ، جو کراچی کے بچے اس میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی دکھ بھری خبر آئی، ایک اسٹونشنگ سرپرائزنگ نوٹ خبر آئی، ایک دکھ بھری خبر آئی کہ کراچی کی ایک معصوم کلی کو پھر سے مسل دیا گیا۔ درندوں نے جو ہے وہ معصوم کلی کو جو ہے وہ معصوم بچی کو جو ہے وہ اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ لانڈھی کی کالونی کی ایک بچی ہے، 7 سالہ اس کی عمر ہے، اس کو جو ہے پہلے اغوا کیا گیا۔ اغوا ہونے کے بعد جو ہے پولیس کو رپورٹ کیا گیا معاملہ، لیکن پولیس نے اس میں نہ ہی کوئی کوشش کی، نہ ہی پولیس نے اس میں کوئی کارروائی کی، نہ ہی وہاں کی مقامی پولیس نے جو ہے بچی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تیسرے دن جو ہے وہ بچی کی لاش، تشدد شدہ لاش جو ہے وہ خالی پلاٹ سے ملی، اسی علاقے سے جہاں بچی رہتی ہے، لانڈھی کی کالونی ہے، وہاں سے جو اس کی لاش ملتی ہے۔ اور جب وہ بچی کی لاش جب ملتی ہے، جب اس کی تصویریں سامنے آئی ہیں تو بڑی دل دہلانے والی تصویریں ہیں۔ اس بچی کے منہ پہ جو ہے وہ اچھا خاصا تشدد کیا ہوا ہے، اس کے منہ پہ خون لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس بچی کو پولیس نے جو ہے وہ جناح ہاسپٹل شفٹ کیا، وہاں پہ اس بچی کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ میڈیکو لیگل آفیسر نے بتایا اپنے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہ بچی کے اوپر تشدد بھی ہوا ہے، جسم کے مختلف حصوں پہ نشانات ہیں، اور بچی کے ساتھ بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ ریپ بھی کیا گیا ہے، زیادتی بھی کی گئی ہے۔ معصوم 7 سالہ بچی کے ساتھ درندوں نے پے در پہ زیادتی کی، اس کے بعد جو ہے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، اور مال کے لاش جو ہے وہ خالی پلاٹ میں پھینک دی گئی۔ تو پولیس کیا کر رہی تھی؟ پولیس نے وہی روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور اپنی جو ہے وہ روایت کو قائم رکھا اور کسی بھی قسم کا انٹرسٹ نہیں لیا۔ جب لاش مل گئی اس کے بعد پولیس کے افسران بھی ایکٹیویٹ ہو گئے۔ ایس ایس پی جو ہے وہ عرفان بہادر بھی وہاں پہنچ گئے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک کاغذی کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ لواحقین سے ملاقات کی، اپنے دکھ کا اظہار کیا اور متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو اور کچھ عملے کو جو ہے معطل کر دیا۔ لیکن کیا ہی یہ پولیس اگر شروع میں اپنی کارروائی کر لیتی تو آج ایک اور بچی قصور کی جو بچی تھی زینب، اس کی داستان کو، اس کی کہانی کو، اس کی ایپیسوڈ کو ریپیٹ ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔ اس معصوم بچی کے قاتلوں کا اب تک نہیں پتہ چلا، اس معصوم بچی کے ملزمان کا اب تک نہیں پتہ چلا۔ پولیس نے جو ہے وہ 10 مشتبہ افراد کو، 10 سسپیکٹس کو جو ہے وہ حراست میں لیا ہے۔ حراست میں لے کے ان کا ڈی این اے سیمپل لیا گیا اور ڈی این اے کرانے کے لیے فورنزک کے رپورٹ لیب میں بھیج دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی رپورٹ کب آتی ہے، کون سا ملزم سامنے آتا ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ چابک دستی کے ساتھ اس میں جو ہے وہ اپنی کارروائی کرے اور اس ٹرائل کو جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھیجا جانا چاہیے، جہاں پہ ان مجرمان کا جو ہے وہ اسپیڈی ٹرائل ہو اور ان کو جو ہے قرار واقعی سزا ملے۔ ہم بچی کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور اظہار ہمدردی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا کرے اور خاص کر کے ماں باپ کو، والدین کو حوصلہ عطا کرے اور ہمت دے اس صدمے کو سہنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کل کہ 26 نومبر کو وہ پنڈی میں اپنا لانگ مارچ لے کر جا رہے ہیں۔ جی ہاں، راول پنڈی میں، جہاں پہ GHQ ہے، جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، افواج پاکستان کا ہیڈ کوارٹر ہے، پنڈی میں لے کے جا رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میرا لانگ مارچ جو اسلام آباد جائے گا، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اس حکومت کے خلاف، اس حکومت کو گرانے کے لیے۔ اب اچانک انہوں نے جو ہے وہ کل اعلان کر دیا ہے کہ ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ پنڈی میں جا رہے ہیں اور وہ پنڈی میں وہاں پہ لانگ مارچ کو جوائن کریں گے، اور انہوں نے تمام پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پنڈی پہنچیں پورے پاکستان سے۔ بھائی کیا مقصد ہے؟ کیوں پنڈی پہنچے؟ پنڈی آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا جو لانگ مارچ تھا وہ حکومت وقت کے خلاف تھا، لیکن اچانک سے آپ نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا کہ آپ نے لانگ مارچ جو ہے وہ پنڈی کی جانب موڑ دیا اور وہاں پہ جہاں پر GHQ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جی پنڈی جانے کا جو مقصد ہے ہمارا لانگ مارچ لے کے، وہ اس کی جو حکمت عملی وہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گی۔ تو پوری قوم کو پتہ ہے کہ نئے آرمی چیف کا تقرر ہونے جا رہا ہے۔ نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے مطلب چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کو ہونے جا رہی ہے۔ 29 نومبر 2022 کو موجودہ آرمی چیف جنرل جاوید قمر باجوہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے۔ اسی چند دنوں میں 7-8 دنوں میں نئے آرمی چیف کا تقرر ہونا ہے، میرے خیال میں 2-3 دن میں سمری موو ہو جائے گی۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے دباؤ بڑھانے کے لیے
راولپنڈی جا رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ رک کر لیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ پھر وہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا، اپنی چوائس کا آرمی چیف کا تقرر ہو، جو ان کے مطابق جو ہے محب وطن آرمی چیف ہو، وہ جو ہے وہ آرمی چیف ہونا چاہیے، جو بقول ان کے کہ جی یہ بڑا ہی ڈیلیجنٹ ہے، بڑا ہی ڈیڈیکیٹڈ آرمی چیف ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ بیلیف ہے کہ ہم یہ بیلیف کرتے ہیں کہ جتنے بھی پروفیشنل جنرلز ہیں، 3 اسٹار جنرلز ہیں جو سینیارٹی کی لسٹ میں، تمام ہی بڑے پروفیشنل، ڈیڈیکیٹڈ، ڈیلیجنٹ، محنتی اور کمیٹڈ جنرلز ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ہوگا تو وہ ہماری آنکھ کا تارا ہوگا، ہمارے سر کا تاج ہوگا، اس افواج پاکستان کا، پاک آرمی کا سپہ سالار ہوگا، پاکستان کا نیا سپہ سالار ہوگا، ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایسا آرمی چیف آئے جو ان کو سپورٹ کرے، ان کو دوبارہ سے جو اقتدار کی کرسی دلا دے، ان کو اقتدار میں لانے کے لیے حمایت کرے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا، اور موجودہ آرمی چیف نے اعلان کر دیا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی نے اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ہم آئندہ سیاست میں کسی بھی قسم کا حصہ لیں گے، ہماری ساری توجہ ملک کی سلامتی کے معاملات پہ ہوگی۔ وہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں اور انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہے وہ آرمی کے اعلیٰ افسران پہ ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر کا نام لیتے ہیں، ان کو اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، ان کا نام ایف آئی آر میں درج کرانے کے لیے دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بیک ڈور پہ ان کے اراکین جو ہے وہ جا کے ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، ان سے میٹنگ بھی کرتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ جو موجودہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں، انہوں نے ایک سینیٹر سے، پی ٹی آئی کے سینیٹر سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھ سے ہاتھ کیوں ملا رہے ہیں، میں تو میر جعفر ہوں، میر صادق ہوں۔ انہوں نے اس سینیٹر سے ہاتھ نہیں ملایا، اور تمام ہی آرمی کے آفیسرز نے، آرمی کے جنرلز نے یہ رویہ اپنا لیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، اور کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہم پہ جو الزامات لگائے وہ پورے ادارے پہ، ایک مضبوط ادارے پہ الزامات لگائے ہیں، ایک پاکستان کا وہ ادارہ جس پہ پوری قوم کا اعتماد ہے، اس کے اوپر آپ نے الزامات لگائے ہیں۔ کسی کو آپ نے مسٹر ایکس کا، کسی کو آپ نے مسٹر وائی کا، کسی کو آپ نے ڈرٹی ہیری کا۔ آج انہی لوگوں کے پاس آپ جا کے تلے منتے کر رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ اقتدار میں لے آئیں۔ تو اب یہ رویے کا سامنا بھی ہے پاک فوج کی جانب سے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کو۔ اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں تو عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ غیر ملکی ایجنسیوں سے ہے۔ جی ہاں، اس بات کا انکشاف وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آج ایک اپنے شو میں کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو جو اب خطرہ ہے وہ غیر ملکی ایجنسیوں سے ہے۔ لازمی بات ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی، اس کے بعد ہی اتنا ذمہ دار آدمی رانا ثناء اللہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ عمران خان پہلے ہی ملکی ایجنسیوں پہ، ملکی اداروں پہ جو ہے وہ الزامات لگا چکے ہیں۔ اس حوالے سے غیر ملکی حکومتیں، غیر ملکی ایجنسیاں فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اور اس بات کی انٹیلیجنس رپورٹ موجود ہیں کہ عمران خان کو اب جو خطرہ ہے حملے کا، جان کے جو خطرہ ہے ان کو وہ غیر ملکی ایجنسیوں سے ہے۔ ان پہ کوئی بھی غیر ملکی ایجنسی، چاہے وہ بھارت کی ہو، چاہے وہ اسرائیل کی ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو، ان پہ ان کو نشانہ بنا سکتی ہے، اور اس کا الزام جو ہے پاکستانی ایجنسی پہ، پاکستانی اداروں پہ بڑی آسانی سے دھرا جا سکتا ہے، اور پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب بھی پچھلے 2 دنوں سے کہہ رہے ہیں، چند دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، اور مجھ پہ دوبارہ اٹیک ہوگا، مجھ پہ دوبارہ حملہ ہوگا، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھ پہ دوبارہ حملہ ہوگا، اور مجھ پہ دوبارہ جو حملہ ہوگا پنڈی میں ہوگا۔ جی ہاں، بالکل، ایک طرح سے انڈائریکٹلی اگین عمران خان جو ہے وہ افواج پاکستان پہ الزام دھر رہے ہیں، ایجنسی پہ، آئی ایس آئی پہ الزام دھر رہے ہیں کہ جی مجھ پہ پنڈی پہ حملہ ہوگا، اور پنڈی میں حملہ اس لیے ہوگا کہ وہاں پہ جی ایچ کیو، اور وہاں پہ میں جو ہے وہ مارچ لے کے جا رہا ہوں۔ جب عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے بقول آپ کے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے دوبارہ سے، اور آپ پہ دوبارہ پنڈی میں حملہ ہوگا، تو بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ زخمی بھی ہیں، آپ کی ٹانگ میں گولیاں بھی لگی ہوئی ہیں، بقول آپ کے ہم مان لیتے ہیں، اور تو اب آپ گھر میں آرام کیجئے، اس قوم کو مزید انتشار میں مت مبتلا کیجئے، اس قوم کو جو ہے مزید ہیجانی کیفیت میں مت مبتلا کیجئے خان صاحب، اس قوم کو افواج پاکستان کے حوالے سے مزید گمراہ مت کیجئے، آپ گھر میں بیٹھیں، اور گھر میں بیٹھ کے جو ہے اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں۔ عمران خان صاحب ایک اور نعرہ لگاتے ہیں کہ جی میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں حقیقی جہاد کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب میں آپ کو بتا دوں، جو حقیقی آزادی کی جو جنگ تھی وہ آزادی پاکستان کی تھی، جو بر صغیر کے مسلمانوں نے بر صغیر نے لڑی، اور جس کا منطقی انجام
14 اگست 1947 کو ہوا، جب مملکت پاکستان کا وجود عمل میں آیا، پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اور اس میں آپ کو یاد دلا دوں کہ بانیان پاکستان نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد یہ آزادی کی تحریک حقیقی آزادی میں تبدیل ہوئی، اور ہمیں پاکستان کا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم کی طرف سے اور اس وقت کے جو ہمارے مسلمانوں کے لیڈران تھے ان کی طرف سے ملا۔ اور اس حقیقی آزادی میں 20 لاکھ بانیان پاکستان کا جو ہے وہ خون شامل ہے، جسے عرف عام میں مہاجرین کہتے ہیں، جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ خان صاحب، یہ آپ کی حقیقی آزادی کی جنگ بالکل نہیں ہے، یہ آپ کی اقتدار کی جنگ ہے، یہ آپ کی کرسی کی جنگ ہے، یہ آپ کی اپنی ذات کی جنگ ہے۔ اور پاکستان آزاد ہے، پاکستان آزاد تھا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان آزاد ہی رہے گا۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور یہ میرا ایمان ہے۔ اب عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کی وجہ سے ریاست کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں پشاور KP کے، جہاں پہ پچھلے 9 سالوں سے عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ رپورٹس آ رہی ہیں، میڈیا بتا رہا ہے کہ پشاور میں پچھلے سال کی نسبت 30% جو ہے اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، وہاں پہ جو ہے وہ جس طرح سے کراچی میں اسٹریٹ کرائم ریمپینٹ ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اس طرح سے پشاور کی بھی رپورٹس آ رہی ہے، جہاں پہ KPK کی حکومت ہے، KPK میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، PTI کی حکومت ہے۔ وہاں پہ جو ہے 30% اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو گیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے پولیس بے بس ہے۔ پولیس جو ہے جس طرح سے کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کو نہیں پکڑ پا رہی، اسٹریٹ کرائم کو نہیں روک پا رہی، اس طرح سے KPK میں بھی پشاور میں بھی یہی حال ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ پشاور میں اور KPK میں بھتہ خوری کا کلچر بہت بڑھ گیا ہے، خاص کر کے پشاور میں۔ PTI کے ایک رہنما کا بیان چل رہا ہے میڈیا پہ، اس نے کہا کہ میرے گھر پہ دستی بم سے حملہ کیا گیا، اور جس میں جو ہے میرے 2 بھائی زخمی ہوئے، اور ہمیں بھتے کی پرچی آ رہی ہے، بھتے کی کالز آ رہی ہے افغانستان کی سیم کے نمبر سے، اور میں خود رات کو جو ہے وہ اپنی کلاشنکوف لے کے اپنے گھر پہ پہرا دیتا ہوں۔ میں خود PTI کا ذمہ دار ہوں، لیکن میری حکومت میں میری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ یعنی PTI کی حکومت جہاں پہ محمود خان وزیر اعلیٰ ہے، ان کے وزراء پوری کابینہ ان کی ہے، وہ پولیس ان کی ہے، وہ ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ پشاور کے تاجروں کا بیان چل رہا ہے کہ جی ہمیں مختلف نمبروں سے، انون نمبروں سے مختلف پرچیاں آ رہی ہیں بھتے کی کہ ہمیں بھتہ دیا جائے۔ جب ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں، پولیس کہتی ہے کہ آپ انہیں بھتہ دے دیں۔ یہ حال ہو گیا ہے امن و امان کا وہاں پہ، لیکن عمران خان صاحب کو یہ نظر نہیں آتا کہ پشاور میں اور KPK میں ان کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کے ان کے رہنماؤں کے ساتھ، ان کے تاجروں کے ساتھ۔ پلس پچھلے 9 سالوں میں پشاور کی KPK کی PTI کی حکومت نے جتنا ڈالروں میں قرضہ لیا ہے، اتنا قرضہ تو حکومت پاکستان نے بھی نہیں لیا۔ اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آخر وہ قرضہ لیا گیا جو اربوں ڈالر میں ہے، تو وہ کہاں گیا، وہ کہاں لگا، کس کی جیب میں گیا، لیکن کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ یہ تمام معاملات، امن و امان کے معاملات، امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اپنے صوبے میں، اور کرپشن کے معاملات KPK میں، خاص کر پنجاب کے حوالے سے بھی یہی خبر ہے، لیکن عمران خان، وہاں بھی PTI کی حکومت ہے، لیکن عمران خان صاحب کو یہ نظر نہیں آتا۔ اسی کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ یہ میرا YouTube چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، واچ بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔